بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ انصر عباس دھرالہ کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیغام امن و سلامتی۔ آج میں آپ لوگوں سے جس موضوع پہ محو گفتگو ہوں اس کا تعلق ہر خاص و عام سے ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو واسطہ رہ چکا ہے، موجودہ اس مسئلے کا سامنا ہوگا یا پھر مستقبل میں اس مسئلے سے واسطہ پڑ سکتا ہے، اور اس کے پیچھے جو سبب ہے جس کا میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، شاید ہماری اکثریت کو آج سے پہلے اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ میری آج کی گفتگو کو مکمل سنتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ میری جو کوشش ہے کہ معاشرے میں امن و سکون لایا جائے، معاشرے سے جھگڑوں، فسادات، بے سکونی اور اس کی بنیاد پہ ہونے والے مقدمات کی تعداد کو کم کیا جائے، اس کی بنیاد پہ ہماری نسلوں کا مستقبل جو داؤ پہ لگا ہوا ہے اس میں کچھ کمی لائی جا سکے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس مسئلے کو سنیں گے، اس بات کو سنیں گے اور اسے آگے پھیلائیں گے اور پھر اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق اس پہ عمل کرنے یا عمل کروانے کی کوشش کریں گے، تو آپ سوسائٹی میں اپنے حصے کا کردار کسی حد تک ادا کر رہے ہوں گے۔ بطور اس معاشرے کا فرد مجھے بھی اس مسئلے سے واسطہ پڑا ہے، میرے خاندان میں ابھی بھی وہ مسائل چل رہے ہیں، اور بطور ایڈوکیٹ میرے پاس آنے والے اکثر کیسز کے پیچھے وہ وجہ بھی وہی ہوتی ہے جس کا میں ابھی تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک کامن فینومینا ہے کہ بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی جو پراپرٹی جائیداد اس کے نام پہ ہوتی ہے، صاف ظاہر ہے وہ آگے اس کے وارثان کو منتقل ہوتی ہے۔ اکثر جھگڑے اس پراپرٹی کے قبضے، اس کی تقسیم، یا کس حصے پہ ہمارا قبضہ ہو، کس حصے پہ دوسرے کا ہو، اس پہ ہوتا ہے۔ سمجھدار لوگ تو معاملہ فہمی سے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ جگہوں پہ نہیں بلکہ اکثر جگہوں پہ کسی ایک فریق کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بات ریونیو کورٹ تک جاتی ہے، اور کچھ جگہوں پہ جھگڑے اتنے بڑھتے ہیں کہ مار کٹائی، مارا ماری، فسادات میں معاملہ ریونیو اور دیوانی کی بجائے فوجداری میں بدل جاتا ہے۔ پھر ایک دوسرے کو مارا پیٹا جاتا ہے، زخمی ہوتے ہیں اور بات قتل تک پہنچتی ہے، اور ایسی بھی مثالیں معاشرے میں موجود ہیں کہ صرف ایک قتل تک بات نہیں رکتی، پھر یہ دشمنی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، قتل در قتل ہوتے ہیں، اور یوں آنے والی نسلیں اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس میں معاشرتی طور پہ افراد بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن اس سارے کے پیچھے جس کا سب سے بڑا قصور ہے، جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے ان لڑائی جھگڑوں، فسادات اور مقدمات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے قتلوں کا، وہ ہمارے علاقے کا پٹواری اور ہمارے علاقے کا تحصیلدار ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس میں پٹواری اور تحصیلدار کا کیا قصور؟ لڑتے لوگ ہیں، مارتے ایک دوسرے کو لوگ ہیں، پٹواری اور تحصیلدار کا کیا قصور؟ تو ذرا غور کریں میری اس بات پہ کہ میں کہنے کیا جا رہا ہوں، ان کا قصور بنتا کیسے ہے، کیوں وہ ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں، پٹواری اور ریونیو آفیسر جس قانون کے پابند ہیں، جس قانون کے تحت کام کرتے ہیں، وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967۔ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی سیکشن 135 سیکشن 135A یہ ریونیو آفیسر کو، تحصیلدار، نائب تحصیلدار جو انتقال کو سینکشن کرتا ہے، پاس کرتا ہے، اسے پابند کرتی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی پراپرٹی آگے وارثان کو منتقل ہوتی ہے، تو ہی از ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ جو وارثان ہیں انہیں نوٹس کرے کہ آپ لوگ خود سے ایمیکیبلی کوئی اسکیم آف پارٹیشن،
کوئی ونڈا، کوئی تقسیم کا طریقہ کار آپ خود پروپوز کرنا چاہیں کہ جی ہم نے آپس میں باہمی رضامندی سے اپنی پراپرٹی کا، جائیداد کا یہ ونڈا بنا لیا ہے، یہ اس کا نقشہ ہے یا یہ ونڈا ہے، اس کے مطابق آپ ہماری زمین کو تقسیم کر دیں. اگر وہ دے دیں تو اس کے مطابق سینکشن کر دیں، اس کے مطابق ونڈا بنا دیں. اور اگر وہ نہ دیں تو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام جوائنٹ اونرز کو، وہ بھلے وارثان ہیں یا اس پراپرٹی یا جس کیوٹ کے اندر وہ پراپرٹی ہے اس کے باقی جوائنٹ اونرز ہیں، ان سب کو نوٹس کرے، ان سب کو بلائے اور تقسیم کی کارروائی کرے. اور تقسیم کی کارروائی مکمل کرنے کا جو ٹائم اسے دیا گیا ہے وہ 3 ماہ دیا گیا ہے. اس 3 ماہ کے اندر اس پراپرٹی کی تقسیم کی کارروائی کو مکمل کرے اور ونڈے بنا دے. اگر تحصیلدار اپنی یہ ذمہ داری ہر کیس میں، ہر وراثتی انتقال کے وقت شروع سے پوری کرتے چلے آ رہے ہوتے تو آج ہمارے معاشرے میں چلنے والے لاکھوں کیسز، ہزاروں قتل نہ ہوئے ہوتے. اس وقت میرے ننیال ددیال میں، میرے علاقے میں، میرے جاننے والوں میں اور میرے پاس جو کیسز کی تعداد ہے ان میں بہت بڑی تعداد، جو کیسز ہیں ان میں بہت بڑی تعداد صرف اسی بنیاد پہ ہے. اس کے پیچھے جھگڑا ہی وراثتی جائیداد کے قبضے کا ہے، تقسیم کا ہے، یا میں یہ حصہ لینا چاہتا ہوں، میں وہ حصہ لینا چاہتا ہوں، اس بنیاد پہ ہے. اور یہ جھگڑے ہوئے کیوں ہیں؟ تحصیلدار اور پٹواری کے اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرنے کی وجہ سے. اگر تحصیلدار اور پٹواری، وہ جو لاء کی زبان ہے اس میں نہیں ہے کہ بھائی وہ کر دے یا نہ کرے، اس کی ڈسکریشن نہیں دی گئی، اسے پابند کیا گیا ہے، شل کے الفاظ ہیں کہ وہ یہ کرے گا. تو اس کے نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑے ہوئے، فساد ہوئے اور باتیں قتلوں تک جا پہنچی. میرے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی ریسنٹلی جو ایک دوسرے کے بعد یک کے بعد دیگرے جو قتل ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بھائی بہنوں کے یہی جائیداد کے جھگڑے ہی تو تھے. میرے رشتہ دار بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے اکثر جھگڑوں کی جو بنیاد ہے وہ یہی وراثتی زمینیں ہی تو ہیں، ان کے قبضے اور ان کی تقسیم ہی تو ہے. اور اگر یہ ڈیوٹی اپنی پوری کی ہوتی تحصیلدار اور پٹواری نے تو شاید یہ جھگڑے نہ ہوتے. ان جھگڑوں سے ہوتا کیا ہے؟ نسلوں کا مستقبل برباد ہوتا ہے. کیونکہ جب ماں باپ کو، بھائیوں کو روز تھانے کچہری جانا پڑتا ہے، روز پنچایتیں ہو رہی ہیں، مقدمات پہ پیسے لگانے کے لیے جائیدادیں بک رہی ہیں، گھر میں ہر وقت موضوع بحث یہ جھگڑا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے جس گھر کے اندر موضوع بحث یہ جھگڑے ہوں، یہ معاملات ہوں، تو وہاں کے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ کیا آگے بڑھ کے معاشرے کے کارآمد شہری بنیں گے؟ وہ بھی لیٹیگنٹ بنتے ہیں یا وہ بھی اس خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. اور یہ کام جو پٹواری یا تحصیلدار نے کرنا تھا یہ آج سے نہیں ہو رہا. یہ جب سے مجھے یاد پڑتا ہے، جتنے ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں، یہ اوورآل پورے معاشرے میں، ہمارے پورے ملک میں یہی حال ہے کہ تحصیلدار اور پٹواری اپنا یہ کام نہیں کر رہے. اگر وہ یہ اپنا کام نہیں کر رہے تو اوپر ان کے جو سپروائزری آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی سپرویژن کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کورٹ نے، کسی ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ہائر اتھارٹی نے فیصلہ کرتے ہوئے تحصیلدار یا پٹواری کو پنش کیا ہو، کیونکہ وہ تو اوپر ان کی سپروائزری اتھارٹیز ہیں، وہ اپوائنٹنگ اتھارٹیز بھی یہی بیٹھے ہوتے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ہائرارکی میں. یا جس کے پاس پنش کرنے کی، انکوائری کرنے کی نہیں اتھارٹی، اس نے کسی اتھارٹی کو ڈائریکٹ کر دیا ہو کہ ان کے خلاف کارروائیاں کریں. آپ نے کہیں سنا ہو کہ کسی پٹواری یا تحصیلدار کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے؟ کہیں نہیں ہوئی. تو ہمارے معاشرے میں فساد کی وجہ ہمارے ہی اپنے افسران ہیں، وہ لوگ جنہیں ہمارے روز بہت ساری ہم چیزیں جو استعمال کرتے ہیں ان پہ لگنے والے ٹیکسز سے تنخواہیں دی جاتی ہیں، جنہیں ہم کوئی بھی انتقال ہوتا ہے تو ایک بڑی اماؤنٹ انتقال فیس کے نام پہ ہم سے لی جاتی ہے.
اپنی ذمہ داری ہم سے تو پوری کروائی جا رہی ہے، وہ نہیں کر رہے، اور ان کی ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے ہم عام عوام کے نسلوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے۔ تو میں آج کی اس گفتگو سے عام عوام کو میسیج دینا چاہوں گا، اپنے عام سننے والوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی وراثت ہوتی ہے، اس کا وراثتی انتقال ہوتا ہے، تو تحصیلدار کو، ریونیو آفیسر کو آپ لوگ یہ ریمائنڈ کرایا کریں کہ بھائی ہمارا ونڈا بھی بنا دو، تقسیم بھی ہماری ساتھ کر دیں، تاکہ یہ بعد میں فساد، سالوں بعد ہمیں جا کے یہ فساد نہ اٹھے اور ہمیں یہ جھگڑے سیٹل نہ کرنے پڑیں، اور اس کے نتیجے میں فرض کے یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، جھگڑوں کے نتیجے میں ہماری نسلوں کا مستقبل داؤ پہ نہ لگ جائے، اور بہت ساری بہنوں کو جو حصے نہیں ملتے یا قبضے نہیں ملتے، وہ مسئلے بھی حل ہو جایا کریں گے۔ جب ونڈا ہی بن جائے گا وراثتی انتقال کے ساتھ ساتھ، تو بہنوں کو، بیچاریوں کو لینے کے لیے تھانوں کچہری کا رخ نہیں کرنا پڑے گا، ان کی نسلوں کو دھکے نہیں کھانے پڑیں گے عدالتوں کے۔ اور میں مقتدرہ کو، ارباب حل و عقد کو کہنا چاہوں گا کہ خدا را آپ بھی اس پہ کوئی توجہ کریں، ان کو پابند کریں کہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، جو نہیں کر رہے ہیں انہیں سزا دیں۔ ریاست کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ عوام جو ٹیکسز دیتی ہے ریاست کو، اس کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ ریاست انہیں فیسیلیٹیٹ کرے، ریاستی ادارے انہیں فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی زندگی کو مزید سہل اور آسان بنائیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو صحیح رکھیں۔ یہاں پہ نہ لا ہے نہ آرڈر ہے، جو لا ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ تو میری ارباب حل و عقد سے یہی گزارش ہے کہ معاشرے میں آپ عوام سے تو تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں۔